بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خوبصورت سوال کیا جس کا میں متلاشی ہوں اور ہم سب اسی سوال کے متلاشی ہوتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے محبت کریں گے، اور پھر دوسرا سوال کیا کہ لوگ مجھ سے کیسے محبت کریں۔ آپ ذرا غور کریں کتنے خوبصورت سوال ہیں، اور یہی انسان کی زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے کہ انسان ان دو کامیابیوں کو اپنی زندگی میں حاصل کر لے۔ یعنی ایک انسان اس معیار کو اور عروج کو حاصل کر لے کہ اللہ انسان سے محبت کرنے لگ پڑے اور پھر لوگ بھی محبت کرنے لگ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کے اندر دل نہ لگاؤ، اسی کو کامیابی اور ناکامی کا معیار نہ سمجھو، اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ پڑیں گے۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے، کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اللہ نے تم سے چھین کر نہیں دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جاؤ، یعنی جو لوگوں کے پاس ہے اس کے اوپر توجہ اور دھیان نہ دو، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگ پڑیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت امتزاج بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، اگر آپ لوگوں کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو لوگوں سے بے رغبت ہو جائیں۔ اب آپ ذرا پریکٹیکلی دیکھیں، اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، یعنی دنیا جیب کے اندر تو ہو لیکن دل کے اندر نہ ہو، اس کشتی کی طرح ہو جو پانی پر تو چلتی ہے لیکن پانی اندر نہیں آتا۔ ضرورت تو ضرور ہے لیکن اس ضرورت کو مقصد حیات نہ بنائیں، اسی کو کامیابی اور ناکامی اور عزت اور ذلت کا معیار نہ سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، بہت بڑی گارنٹی ہے۔ اور جس سے اللہ محبت کرے اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، وہ قیامت کے دن بھی عزت پائے گا اور وہ جنتوں کا وارث ہے۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کی ٹو میں رہنا، بھئی اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس نے کتنا پیسہ کما لیا، اس کا کاروبار کتنا بڑھ گیا، اس نے ماہانہ کتنی بچت کر لی، بھئی آپ کا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ آپ اتنی باتوں کی ٹو میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ اتنی جاسوسی کیوں کرتے ہیں؟ بے رغبت ہو جائیں جو لوگوں کے پاس ہے، وہ اس کا نصیب ہے، آپ کا اپنا نصیب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ مال اس کے لیے فتنہ ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کا کم مال آپ کے لیے کامیابی ہو۔ تو کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے ہی نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار تو یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا۔ اصحاب الاخدود اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، ان کو خندقوں میں زندہ جلا دیا گیا، لیکن آگے اللہ بیان فرماتے ہیں وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گئے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک تو جلنے والا انسان تو بڑے نقصان کے اندر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حقیقی کامیابی کو حاصل کر گئے، کیونکہ دنیا کے اندر کچھ بھی ہو جائے اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اللہ آپ کی ضرورتوں کا خیال کرے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ تو آئیں میرے بھائیوں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ دنیا منع نہیں ہے، دنیا کمانا بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر گم ہو جانا یہ بہت بری چیز ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے اس پہ توجہ نہ کریں، کوئی کم کھا رہا ہے، کوئی زیادہ کھا رہا ہے، کوئی اچھی گاڑی میں ہے، بڑے مکان میں، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، آپ اپنے وجود میں اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اختیار کریں۔ یقیناً اگر آپ نے اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا، اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت کو ڈال دے گا، اور ایسا انسان دنیا و آخرت کے اندر عزت اور رفعت کو پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمارے دل میں دین کی محبت ڈالے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔